یہ بھی ضروری ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، آپ پرانی کتابیں اٹھا لیں، آپ پرانے جرنلسٹوں کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو نظر آئے گا. آپ ضمیر نیازی کی جو بھی میڈیا کے طالب علم ہیں، وہ ضمیر نیازی صاحب کی 4 کتابیں پڑھ لیں، انہیں پاکستان کی صحافتی تاریخ کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کے واقعات ہوئے، کس طرح کی گزری ہے. یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے اندر وہ آپ کو ڈیپتھ نظر آئے گی کہ وہ کون سے 2 ہاتھی ہیں کہ جن کی لڑائی ہے. ایک وہ ہاتھی ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی صرف سیویئر ہوں، اور دوسرا ہاتھی اس سے لڑ رہا ہے، وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے. اور اس لڑائی میں ظاہر ہے جو زیادہ طاقتور ہے وہ جیت تو وقتی طور پہ جیت تو جاتا ہے، تو وقتی طور پہ تو آمریت بھی آ جاتی ہے. لیکن آج آپ جنرل ضیاء الحق کی قبر کا جائزہ لے لیں اور گھڑی خدا بخش کی قبر کا جائزہ لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی قبر پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں. ایک نے 11 سال حکومت کی، ایک نے 4 سال حکومت کی. کیوں آج اس کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس کو یاد نہیں رکھا جاتا؟ تو میرا خیال ہے سہیل صاحب کے آپ جتنے بھی کالمز پڑھیں، اور اس کتاب کو اس لیے بھی پڑھنا اور ان کی پرانی دوسری کتابیں بھی پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو کالمز ہیں وہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی جب تبدیلی آتی ہے تو آپ کو یاد دلائے گا کہ ہاں سہیل صاحب نے آج سے 3 مہینے پہلے وہ کالم لکھا تھا. اور میڈیا کے حوالے سے جو صورتحال ہے، میڈیا ایک اس وقت جو میڈیا ہے، خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا، وہ ایک ان ایڈیٹڈ اینڈ ان کنٹرولبل وہ ہے. آج کی صحافت کو ہم سمجھتے ہیں کہ صحافت میں ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. آج کی ہم صحافت کو سمجھتے ہیں کہ صحافت پر جو ایڈیٹر میرا ڈیفینڈر ہوتا تھا، کہ ایڈیٹر ڈیفینڈ کرتا تھا ہمیں. اگر ہم ڈان لیگز کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ڈان لیگز جب ہوئی تو ڈان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. جیو پر جب پابندی لگی تو جیو کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یعنی جیو سپر کی سیریز تک، وہ انڈیا پاکستان سیریز ہو رہی تھی، اس کے رائٹس لے لیے کہ پابندی لگا کے. لیکن جیو کو لوگوں نے 80 نمبر پہ بھی جا کے دیکھا. ڈان کو لوگوں نے چھپ کر بھی پڑھنا شروع کیا، حالانکہ ڈان پورے ڈی ایچ اے میں بین تھا، تمام کینٹونمنٹس میں بین تھا. لیکن اس کے ایڈیٹر نے ڈان کے ایڈیٹوریل لکھا کہ آئی ایم رسپانسبل، اگر کچھ غلط ہے آپ لے کے جائیں مجھے کورٹ میں. تو ڈان لیگز اور جیو 2 بڑے میڈیا ادارے ہیں، انہوں نے وہ لڑائی لڑی جو دوسرے لڑائی نہیں لڑ سکے، اور وہ ڈھیر ہو گئے. بالکل بالکل، یہ درست بات ہے کہ جو لکھا جاتا ہے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتا ہے، اور آپ کو یہ سوچ کے نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس کے اوپر لکھنا ہوتا، خاص کر کے لکھنا. اسی لیے تحریر کو کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے بدن سے نکلے ہوئے ایک بچے کی مانند ہوتی ہے. جو بھی لکھتا ہے اس کے لیے وہ اس کو اتنی عزیز ہوتی ہے جتنی کہ کوئی سوچ سکتا ہے. لہٰذا بڑائی صاحب، یہ جو جب آپ نے یہ لکھا کمپنی نہیں چلے گی، اور آپ نے لکھا ات خدا دا ویر، یعنی اس وقت آپ نے لکھا عمران خان صاحب کی حکومت میں کہ آپ نے بیوروکریٹس پکڑ لیے، آپ نے جو سیاستدان تھے وہ پکڑ لیے، صحافیوں کے اوپر آپ نے اس طرح کر دیا. یہ ان پاپولر یا غیر مقبول باتیں تھیں اس دور کے حساب سے، یا جو بھی آپ نے جب بھی لکھا جاتا ہے وہ غیر مقبول ہوتی ہیں. تو کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ لکھیں گے تو یہ اس پہ آپ کو گالی پڑے گی، آپ کو اس پہ تنقید ہوگی، آپ کو جھوٹا غلط لفافہ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جائے گا، تو پھر بھی آپ لکھ لیتے ہیں یہ ساری چیزیں؟ ذوالفقار علی بھٹو کہا کرتے تھے کہ میں تاریخ کا مسافر ہوں، مجھے حال سے غرض نہیں، مجھے اس سے غرض ہے کہ مجھے تاریخ میں کیسے دیکھا جائے گا. تو میں بھی ایک چھوٹا سا گمنام شہری تاریخ کا مسافر ہوں. مجھے کوئی غرض نہیں کہ مجھے حال میں گالیاں پڑیں، تھپڑ پڑیں. میں بھی تاریخ میں ہی زندہ رہنا چاہتا ہوں، چاہے ایک گمنام شخص کے طور پر. گزارش یہ ہے کہ سقراط کیا بڑا پاپولر تھا. سقراط کو جس وقت زہر کے پیالہ پینے کی سزا ہوئی تو ایتھنز شہر کی جو میجارٹی تھی اس نے سقراط کے خلاف ووٹ دیا، جیوری نے.
اور 4 لوگ صرف سقراط سے ملنے گئے جیل میں پورے ایتھنز میں، لیکن وہ جوری کے نام نہ کسی کو پتہ ہے، نہ ان کا پتہ ہے جو اس کے خلاف تھے. آج صرف ان کے نام زندہ ہیں، وہ جو 4 ملنے گئے تھے اور وہ جس نے زہر کا پیالہ پیا تھا. تو تاریخ کے مسافر کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ زندگی مقبول گزارنی ہے، لوگوں کے نیریٹو کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے بیانیے کو، پاپولر بیانیے کو اپنانا ہے، یا آپ کے دل میں کوئی اگر دوسرا بیانیہ ہے تو آپ میں جرت ہے کہ وہ اپنا بیانیہ. میں تو ایک بزدل آدمی ہوں، مجھے کوئی یہ کہنے میں آر نہیں ہے، لیکن میری بزدلی اس جگہ جا کے رک جاتی ہے جہاں میری آزادی کو کوئی روکتا ہے، پھر میں بہادر بن جاتا ہوں. میں اپنی اس بزدلی پہ پھر بغاوت کرتا ہوں اپنی بزدلی سے، اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، اگر میری آزادی چھینی جائے گی تو پھر میری بزدلی اگر بہادری میں تبدیل نہ ہوئی تو پھر موت ہی بہتر ہے. تو بنیادی بات ہے کہ آپ نے زندگی کے یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ کیا آپ نے، اگر یہی بات ہوتی تو حضرت عیسیٰ کتنے پاپولر تھے، کہ ان کو جو عزائیں دی گئیں وہ کتنے پاپولر تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چونکہ سارے مسلمان ہیں زیادہ میجورٹی، تو بھائی مکہ میں اتنے سال رہنے کے بعد کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. not even a major proportion, a very minor proportion became Muslim. ٹھیک ہے، وہ تو مدینہ میں جا کے پھر تبدیلی آئی. تو بنیادی بات، اور اسی طرح آپ برٹرنڈ رسل دیکھتے ہیں، آج کی دنیا کا سب سے بڑا فلاسفر اور آج کی دنیا کا بانی سمجھا جاتا ہے اس کو. آج کی جو فلاسفی کی دنیا اور آج کی معاشرت کی جو دنیا ہے اس کا بانی ہے، لیکن اس کو برطانیہ سے ملک بدر ہونا پڑا. یعنی اس دنیا میں جب اس نے ویتنام کی جنگ کے خلاف آواز اٹھائی، پھر امریکہ نے اس کو اپنی شہریت دی. تو یہ ہمارے زمانے میں ہوا ہے. پھر آپ نے پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں. تو میں نے تو یہ اپنا جو ہاتھیوں کی لڑائی تھی، ایک بڑی مشہور تاریخی ہاتھیوں کی لڑائی ہوئی، اور اس لڑائی نے ہی پاکستان اور ہندو پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کر دیا. وہ لڑائی ہوئی اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھی کی اور اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بھائی جو کہ ولی عہد تھا اس کے ہاتھی کی. اور اس لڑائی میں اورنگزیب عالمگیر کا ہاتھی جیت گیا، اور وہیں سے مسلم لبرلزم بھی ہار گئی اور مسلم فنڈامنٹلزم جیت گئی. اور اسی فنڈامنٹلزم کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ جو ہاتھی ہارا تھا، وہ ہاتھی آج تک وہ ہار چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے. اگر وہ ہاتھی جیت جاتا تو آج شاید بر صغیر کی قسمت بھی اور ہوتی، پاکستان کی قسمت بھی اور ہوتی، اور شاید ہماری قسمت بھی اور ہوتی. زبردست یہ بات آپ نے کی ہے. اور ہاتھی، میں نے یہ پوچھنا ہے ابھی آپ سے کہ اب جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے اس میں ہاتھی ابھی بھی لڑ رہے ہیں، تو اس میں کون جیتے گا؟ لیکن یہ میرا ٹیزر ہے، یہ ابھی میں نے بعد میں پوچھنا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ سننے کے لیے بیٹھے رہے اور انتظار بھی کریں. لیکن مظہر صاحب، یہ بدقسمتی نہیں ہے صحافت کی کہ ایک تو ہم پاپولرزم کا شکار ہو گئے ہیں، موسٹلی، بہت زیادہ نہیں مگر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو گئے ہیں. وہ عوامی مقبولیت کے مطابق خود کو انہوں نے ڈھالا ہے. وہ اگر سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ولاگز دیکھیں، آپ تحریریں بھی دیکھیں کچھ لوگوں کی، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. تو یہ جو اوپینین میکنگ ہم کرتے تھے اس سے ہم اوپینین فالوئنگ میں آ گئے ہیں. اس کا کتنا نقصان ہوا ہے صحافت کو؟ دیکھیں، میرے نزدیک صرف جرنلزم جو ہے بیسکلی اگر ایز اے رپورٹر دیکھیں تو میری لائن وہاں ختم ہو جاتی ہے جب میں رپورٹ کر دیتا ہوں. حقائق اور خبر میں کبھی بھی تبصرہ نہیں ہوتا. اگر خبر میں آپ اپنی رائے دے رہے ہیں تو آپ خبر کو کل کر رہے ہیں، اور تجزیے کا اپنا وہ ہوتا ہے، آپ تجزیے سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں. میں آج کی صورتحال میں، جیسے ابھی اس سے پہلے والے سیشن میں حسین نقی صاحب نے ایک بات کی کہ اس وقت یہ حکومت جو کر رہی ہے اور 3-4 ہزار پی ٹی آئی کے ورکرز کو جیلوں میں ڈال کے
وہ دراصل 4 سے 5 ہزار سیاسی کارکن پیدا کر رہی ہے، کیونکہ جب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کا تجربہ بالکل مختلف ہوتا ہے. جو بالکل غیر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں وہ پھر جیل کی، اب کیونکہ وہ اس کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، تو جب آپ ایک لاسٹ جب ریزورٹ تک پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کو پکڑ ہی لیا گیا، جب آپ کو مارا گیا، جب آپ کو ٹارچر کیا گیا، تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے اکثر یاد آتا تھا نثار عثمانی صاحب کہ ہم ایک طریقے سے فالوورز میں سے ہیں، میں سہیل صاحب، وہ انہوں نے ہمیشہ ایک بات کی تھی، اور سخت ملٹری جنرل ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کرتے تھے. وہ انہوں نے کہا دیکھو روزگار تو مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں، تھوڑی بہت چھوٹی موٹی، اور موت برحق ہے، وہ کیسے آنی ہے، کس طرح آنی ہے، لیکن موت آنی ہے. تو اگر یہ دونوں چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں تو تھوڑا سا بہادر ہو جانا چاہیے. تو یہ جو چیز ہے یہ، اور وہ جب جیل گئے تو جو جیلر تھا اس نے کہا کہ عثمانی، انہوں نے جاتے ہی پہلی چیز یہ پوچھی، اور یہی جو نئے سیاسی کارکن بن رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے، انہوں نے پہلی چیز جو جیلر سے کہی، انہوں نے کہا میرا قیدی والا لباس کدھر ہے. تو اس نے کہا عثمانی صاحب، وہ جانتا تھا جیلر، اس نے کہا عثمانی صاحب مجھے پتہ ہے آپ لوگ آزادی صحافت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، میں آپ کو بیک لاؤں. اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا نہیں، مجھے ملٹری کورٹ نے قید بامشقت دی ہے، تو تم نے مجھے جیل کی لباس بھی دینا ہے اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ مشقت کیا کرنی ہے مجھے. اور جب وہ مشقت کر کے جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے جیلر کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا اب مجھے اگر ڈوم سے نکال دیا جائے گا تو میں نے کچھ نہ کچھ کام کرنا سیکھ لیا ہے. کہ جو اس نے تو جو پولیٹیکل جو اس وقت ایلیٹ ہے، جو اس وقت پولیٹیکل، کیونکہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے طلبہ یونین پہ پابندی لگ گئی، ٹریڈ یونین پر پابندی لگ گئی، وہ سارا پولیٹیکل رومانس جو ہے وہ ایک پاپولرزم کا شکار ہو گیا. میرا ہمیشہ سے یہ تجزیہ ہے، بہت سے لوگ اس سے مجھ سے آ کے آرگیو کرتے ہیں کہ جو پچھلے 10-15 سال میں ایک نئی پولیٹیکل کلاس نے ایوالو ہوئی ہے، وہ فیملیز جو کبھی بھی ووٹ ڈالنے نہیں جاتی تھیں، وہ جو نوجوان طلبہ یونین پر پابندی کے بعد بالکل ایک سائیڈ ہو گیا تھا، اس کو ایک پولیٹیکل ایک پولیٹکس میں کا انٹرسٹ تو ڈیولپ ہوا، وہ کم سے کم پولنگ اسٹیشن تک تو پہنچا. اس کے فیصلے سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ میرا آپ کا ہم سب کا کام ہے کہ اس کو پولیٹیکل ڈائریکشن دی جائے، نہ یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے. آپ ریجیکٹ کریں گے تو آپ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ یا تو وہ فنڈامنٹلزم کی طرف چلا جائے گا، یا تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا. کیا ہم نے جگتو فرنٹ پر پابندی سے نہیں سیکھا؟ کیا ہم نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا کے نہیں سیکھا؟ کیا ہم نے مختلف جو سیاسی تنظیمیں ہیں، سیاسی تنظیموں پر، سیاسی شعور پر اگر آپ پابندی لگا دیں گے جی تو آپ اس ملک میں صرف انتہا پسندی کو فروغ دیں. بالکل بالکل. اچھا، اب مجھے چونکہ چٹ بھی آ چکی ہے، یہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، اور یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن سے واقعی نہ صرف سیکھنے کو ملتا ہے بلکہ گفتگو بھی کرنے کو ملتا ہے. بہت کچھ ہم آپ سے سیکھتے ہیں سہیل بڑائی صاحب. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں جیتے گا کون، اور یہ کمپنی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ دیکھیں، کوئی علم نجوم کا تو مجھے علم ہے نہیں، لیکن ملک میں آپ کو علم نجوم کا کچھ معلوم ہے اس ملک میں؟ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی زیادہ دیر، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہاتھیوں کی لڑائی میں نہ دم بچے گی نہ کچھ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ شعور کا سفر آگے بڑھ رہا ہے، اور شعور کا سفر مجھے یہ سکھاتا ہے کہ میں نا امیدی کی طرف کبھی نہ جاؤں، میں ہمیشہ امید رکھوں. اور امید یہی ہے کہ بالآخر ہم کوئی خدا کے مسترد کردہ لوگ نہیں ہیں.
कभी हम पर भी खुदा की रहमत की बारिश होगी और यहाँ पाकिस्तान में भी एक पुरअमन फलाही मुआशरा, जमहूरी मुआशरा ज़रूर बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही उम्मीद की बात है। बहुत कम लोग हैं जो कि नाउमीदी में से उम्मीद ही ढूंढते हैं, और बिल्कुल और ऐसे कम लोग हैं जो कि सच को पाबस्ताए हालात बनाते हैं। सच जो है वो पाबस्ताए हालात नहीं होता। सच की अपनी डगर होती है, सच की अपनी परवाज़ होती है, सच का अपना रास्ता होता है। उस रास्ते पे चलने वाले गैर मकबूल हो सकते हैं, उस रास्ते पे चलने वाले कम हो सकते हैं, तादाद में कलील हो सकते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि तारीख़ की कटहरे में वो सबसे ज़्यादा रूनुमा होते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। हमारी इस बात पर एक शेर कह जी जी, आप भी कहें, मैं भी कहने लगी हूँ। लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, वाह, लाजिम तो नहीं है हर कोई फरहाद बने मंसूर बने, अलबत्ता इतना लाजिम है जिस राह को भी वो सच जाने, बस एक उसी का हो के रहे। वाह 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 वाह। और मैं भी आखिर में कह दूं कि जब अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जो आसमानों में बांटेगा रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा। वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, वतन की रेत ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।